اہم خبر یہ بھی ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ روس، مغرب اور امریکہ کے تعلقات بری طرح خراب ہو چکے۔ یورپی یونین نے روس کے ساتھ جغرافیائی سیاسی محاذ آرائی کا آغاز کیا۔ پوٹن نے امریکی سفیر کو بتایا کہ 2014 میں امریکہ نے یوکرین میں بغاوت کی حمایت کی۔ یوکرین میں امریکی حمایت نے موجودہ صورتحال کو جنم دیا ہے۔ یوکرین میں مغربی مداخلت کو روکنے کے لیے فوج بھیجنے پر مجبور کیا گیا۔ دنیا کی پیچیدہ صورتحال کے باوجود روس خود کو تنہا نہیں کرے گا۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شاہد گھمن سے۔ شاہد، یہ بتائیے گا کہ پوٹن کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روس پہنچنے والے 17 غیر ملکی سفیروں سے اسناد وصول کی ہیں، جن میں امریکہ، یورپی یونین، شام، ڈنمارک، ناروے، عراق اور ابخازیہ کے سفارتکار شامل تھے۔ صدر پوتن نے تمام سفیروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب کے دوران پوتن نے اس امید کا اظہار کیا کہ مغربی ممالک کے روس کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے والے اقدامات کو ماضی میں چھوڑ دیا جائے گا اور ریاستیں ایک بار پھر منطقی تعاون استوار کر سکیں گی۔ انہوں نے امریکی سفیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں اس خوشگوار ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے متفق نہ ہوں، لیکن 2014 میں کیف میں ہونے والی بغاوت کے لیے واشنگٹن کی حمایت روس اور امریکہ کے تعلقات میں تنزلی کا باعث بنی، جبکہ رنگین انقلابات کا امریکی استعمال یوکرین میں تنازعات کا باعث بنا اور موجودہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں مغربی مداخلت کو روکنے کے لیے فوج بھیجنا پڑی۔ اس وقت روس، مغرب اور امریکہ کے تعلقات بری طرح خراب ہو چکے ہیں۔ روس ہر ملک کے ساتھ تعمیری شراکت داری کے لیے کھلا ہے، جبکہ دنیا کی پیچیدہ صورتحال کے باوجود روس خود کو تنہا نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائنوں میں دھماکوں کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن قائم کیا جائے۔ صدر پوتن نے روس میں یورپی یونین اور امریکہ کے نئے سفیروں کو موجودہ صورتحال کے باوجود ان کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکار روس اس کی ثقافت اور تاریخ کو بہتر طریقے سے جان سکیں گے، جبکہ ان کا مقصد ان مسائل کو حل کرنا ہوگا جن کا پوری دنیا کو سامنا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ آپ کا شاہد گھمن۔